إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج بحیثیت ڈاکٹر اور فیملی کاؤنسلر میں آپ کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقت میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بن گیا ہے۔ پوری دنیا میں گھروں میں تشدد کا رجحان پچھلے دنوں 20 سے 30% بڑھ چکا ہے۔ آسٹریلیا کی خبر یہ ہے کہ وہاں سرچ انجن پر لوگ سولوشن معلوم کرنے کے لیے کہ گھریلو تشدد کا حل کیسے نکالا جائے 75% اضافہ ہوا۔ کینیڈا میں بعض جو شیلٹر ہوم ہیں، پناہ گاہیں فیملیز کے لیے، ان کے پاس جو کالز آتی ہیں وہ 400% بڑھ گئیں۔ اور ہم مسلمان بھی اس ساری صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی لڑائی جھگڑے، تشدد، ٹینشن، کھچاؤ اور یہاں تک کہ بعض گھروں میں طلاق تک کی نوبتیں آ گئی ہیں، علیحدگی کی نوبتیں آ گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ جب ہم مسلمان گھر کی بات کرتے ہیں تو مسلمان گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں مسائل نہیں ہوں گے، وہاں ایشوز نہیں ہوں گے۔ مسلمان گھر میں بھی مسئلے ہوں گے، یہ ایک نیچرل گھر ہے، یہ ایک قدرتی گھر ہے، وہاں پر بھی مسائل ہوں گے۔ لیکن ہمیں ہمارے قرآن نے، ہمارے ٹریڈیشنز نے، ہماری روایات نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے سکھائے ہیں کہ ہم حالات کو کس طریقے سے ہینڈل کریں۔ تو آج انشاءاللہ میں اسی حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ چیزوں پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو ذہن میں یہ رکھیے کہ زندگی میں بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں کہ جو چیز آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے رویے اور ریئیکشن کو اس کے حوالے سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم رسپانس نہیں دیتے، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ریئیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز پر فوری رد عمل ظاہر کریں بغیر سوچے سمجھے کہ میرے اس رد عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ رسپانس یہ ہے کہ آپ رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کا میں کس طریقے سے جواب دوں، اس بات کا اس کو کس طرح سے ہینڈل کروں۔ سوچ بچار کے بعد آپ اپنا رد عمل اس مسئلے کے اوپر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی، دیکھیں زندگی میں مسائل تو ہوں گے، زندگی تو نام ہی اس کا ہے، زندگی کہ جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو اور سب سکون سے چل رہا ہو، ایسی زندگی تو آپ کو صرف قبرستان میں ملے گی۔ قبرستان کے علاوہ ایک نیچرل گھر کے اندر، ایک خاندان میں مسائل ہوں گے۔ گلاس ٹوٹے گا، اور اس گلاس کو تو میں واپس نہیں لا سکتا جو ٹوٹ گیا ہے، لیکن میں اپنے رسپانس کو چیک کر سکتا ہوں کہ میں اس پر وہ رسپانس کیا دوں جس کے نتیجے میں اب مزید خرابی پیدا نہ ہو۔ جو خرابی پیدا ہو گئی اسے تو میں واپس نہیں کر سکتا، لیکن اب مزید خرابی پیدا نہ ہو میرے رد عمل کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، خاندانی مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، اسے محبت کے ساتھ ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ خاندانی مسئلہ ایک تجارتی اور کاروباری مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہے کہ جس طرح ہم باہر بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ہم آ کر یہ کہیں کہ دفعہ فلاں فلاں کے تحت اگر میں وکیل ہوں، اگر تم نے یہ کیا تو طلاق ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ گھر کے معاملات کو انسان محبت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہماری شخصیت اپنے برین سے ڈسکنیکٹ ہوتی ہے۔ ہمارے غصے کے وقت ہمیں کوئی لاجک، کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہمارا ذہن اور ہماری شخصیت ایک دوسرے سے منقطع ہو چکی ہوتی ہے، ڈسکنیکٹ ہو چکی۔ غصے کی حالت میں
اگر کوئی آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے گا تو آپ کے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ غصے کی جس کیفیت میں آپ ہیں اس سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، چند گھونٹ پانی کے پی لو۔ جس سچویشن میں آپ ہیں وہاں سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں، 2 سیکنڈ اگر آپ وہاں سے ہٹ گئے آپ کی کیفیت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ اینڈ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ غصے کے وقت جو آپ کی شخصیت سامنے آتی ہے وہ اصل میں آپ کی چھپی ہوئی شخصیت ہے۔ ظاہری طور پر تو میں بہت ہنس ہنس کے بات کر رہا ہوں، بہت اچھی گفتگو کرتا ہوں، بڑے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں، لیکن میری اصل شخصیت سامنے آتی ہے جب میں غصے کی حالت میں ہوں کہ میں کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مرحلہ ہے کہ غصے کی حالت میں ہم آپے سے باہر ہو کر وہ الفاظ کہتے ہیں کہ جو عام حالات میں ہم نہیں کہہ سکتے، اور اگر ہم اپنی ویڈیو دیکھیں غصے کی حالت کی تو ہم خود یقین نہیں کریں گے کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور میں نے یہ رد عمل ظاہر کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف مسلمان خاندان ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ خاندان میں تعلقات کو خراب کرے، رفٹ ڈالے، خاندان میں تقسیم پیدا کرے۔ جب وہ شام میں اپنی رپورٹ لیتا ہے اپنے ایجنٹوں سے تو وہ اس کارندے کو سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے کہ جو کسی خاندان میں بگاڑ پیدا کر کر واپس آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جن گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، جن گھروں میں گھریلو تشدد ہوتا ہے، جن گھروں میں میاں اور بیوی کے درمیان آرگومنٹس ہوتے ہیں، گھروں میں کھچاؤ ہوتا ہے، چونکہ میں خود بچوں کا ڈاکٹر ہوں اور میں صبح شام خاندانوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں فیملی کاؤنسلنگ اپنی کمیونٹی میں بھی، اپنی مسجد میں بھی، اور جہاں بھی میں سفر کرتا ہوں وہاں میں خاندانوں کے مسائل کے حوالے سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں، تو بخدا جن خاندانوں میں گھریلو تشدد ہوتا ہے، تشدد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مار پٹائی، وہاں تیز آواز سے گفتگو کرنا، غیر مہذب انداز میں گفتگو کرنا، باڈی لینگویج کے ذریعے، سائیکولوجیکلی اور بہت سارے طریقوں سے گھر کے ماحول میں ایک تناؤ پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں گھریلو تشدد میں آتی ہیں۔ تو ان خاندانوں کے بچوں کو میں نے بکھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھریلو تشدد اور وہ خاندان جن میں علیحدگی ہو جائے ان کے بچوں کو میں نے اچھے اچھے قیمتی سونا بچوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھنے کی فکر کیجئے، اور اس وجہ سے بھی فکر کیجئے کہ یہ آپ کی مستقبل کی نسلوں کو متاثر کریں گے۔ یہاں میں قرآن کے حوالے سے ایک سورہ تغابن کی آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے خاندان کے مسائل کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو ہینڈل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تعفو کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں معاف کرو، درگزر کرو، ان کے لیے گنجائش پیدا کرو، اپنے گھر والوں انہیں معاف کرو، درگزر کرو، ان کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ تصفحوا کا مطلب یہ ہے کہ تم نظر چرا لو، دیکھی اندیکھی کر دو۔ ہم ہر چیز پر بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے الجھ نہیں سکتے اور الجھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بعض چیزیں تم اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں، یا بیوی اپنے شوہر میں تو نظر چرا لو، ایسا ایکٹ کرو کہ تم نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ یعنی پہلی چیز یہ فرمائی گئی کہ معاف کرو، گنجائش پیدا کرو، دوسری چیز یہ کہ نظر چرا لو، دیکھی اندیکھی کر دو، اور تیسری چیز اللہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالو، کور اپ۔
کہ ایک دوسرے کی غلطیوں پہ پردہ ڈالو. اور ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ایک غلطی ہو جائے تو ہم اس غلطی کو بار بار سامنے لے کر آتے ہیں. ایک مہینے پہلے غلطی ہوئی تھی, ایک مہینے بعد پھر اسے یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی تھی. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, پردہ ڈالیں, معاف, forgive and forget. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ تم خود جو غلطی کرتے ہو اور تم کوئی گناہ کرتے ہو, تم سے جب کوئی خطا ہو جاتی ہے تو تم اللہ سے یہ توقع کرتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے, وہ تمہاری ریکارڈ کو صاف کر دے. جب تم اللہ سے یہ توقع کرتے ہو تو اللہ تم کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ تم اپنے خاندان والوں کو بھی اسی طریقے سے معاف کرو, درگزر کرو, ان سے نظریں چرا لو, ان کے کام سے ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالو, جس طرح تم اللہ سے یہ توقع کرتے ہو کہ وہ تمہارے گناہوں پر, تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالے, انہیں معاف کرے, ان سے درگزر کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا, یہ آخری حج ہے آپ کا, آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کا خیال کرنا. آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, رخصت ہونے سے چند سیکنڈ پہلے آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں اور اپنے کمزور لوگوں کا خیال کرنا. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں, ہمارے دین نے یہ بات ہمیں سکھائی کہ اپنے کمزور لوگ جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں, جو آپ پر منحصر ہیں, ان کا خیال رکھو. یہ ہمارے قرآن کی ہدایت ہے, یہ ہمارے اللہ کی ہدایت ہے, یہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اسی لیے قرآن نے جب خاندانی مسائل آئے ہیں تو بار بار ایک بات یاد دلائی ہے, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, ایک دن تمہیں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو کر جو کچھ تم کہہ رہے ہو اور کر رہے ہو, ہر چیز کا حساب دینا ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں, کہ ہم خاندان کے مسائل کو تقوی, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس خیال کے ساتھ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, کہیں گے, سنیں گے, اس سب کا ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں, اور ان 2 گھونٹوں میں سے ایک گھونٹ جو اللہ کو پسند ہے وہ غصے کا پینا ہے, غصے کو چینلائز کرنا ہے, غصے کو صحیح رخ دینا ہے, غصے کو کنٹرول کرنا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں اور میری بہنوں, میں آپ سے یہاں ایک اور بات کہہ کر آگے چل کر آپ کچھ ٹپس, کچھ پوائنٹس دینا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, انہوں نے ایک بات کہی کہ ایسی بات نہ کہو جس پر کل تمہیں لوگوں سے معذرت اور معافی مانگنا پڑے. تو جو بات کہو, جو بات الفاظ منہ سے نکالو, پہلے سوچو کہ وہ الفاظ کہنے کے ہیں یا نہیں. میں کچھ ٹپس آپ کو دینا چاہتا ہوں جو میرے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی ہیں, میں نے بھی عملی طور پر ان پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر ان کی ایک نشست کیجئے اور منصوبہ بندی کیجئے کہ ہم اپنے اس وقت کو کس طرح سے گزاریں گے اور اس وقت سے ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. کوشش کیجئے کہ اس پلاننگ میں آپ گھر کے ہر فرد کو انوالو کریں, گھر کے ہر فرد کو شریک کریں, گھر کے ہر فرد کو کوئی کام کرنے کا دیں. ہم ایک شام ہر عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تراویح پڑھیں گے, تراویح پڑھ کر ہم نشست کریں گے, اس لیے کہ آج کل کے حالات میں مسجدیں یہاں پر بند ہیں, تو تراویح لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں, کہ ہم بیٹھیں گے اور تم ایک حدیث سناؤ گے, آپ کوئی ایک اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک نام پر کوئی بات کرو گے, پھر ہم کوئی موٹیویشنل کوئی ایک اسپیچ دیکھ لیں گے, یا دورہ قرآن چل رہا ہے آج کل آن لائن, تو کسی کا دورہ قرآن مل کر سنیں گے. مل کر کوئی ایکٹیویٹی, باہر ہم سب واک کے لیے جائیں گے ایک ساتھ, یا ہم کچھ اور ایکٹیویٹی گھر میں کریں گے.
لیکن گھر کی نشست جس میں منصوبہ بندی ہو کہ ہم اپنا وقت کس طرح گزاریں گے، اور تمام گھر والوں کو اس میں شریک کریں کہ سب مل کر کوئی کتاب دیں بچوں کو کہ تم یہ کتاب پڑھو، اور اس کتاب کا یہاں بیٹھ کر کوئی خلاصہ ہمیں بتانا کہ اس کتاب میں تم نے کیا پڑھا۔ تو یہ وقت ہے فیملی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، جڑنے کا۔ ہم نے اپنی فیملیوں کو، خاندانوں کو بہت نظر انداز کیا ہے اپنی جاب کی وجہ سے، اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا کہ ہم اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑ سکیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ پھر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ کبھی بھی اگر کوئی تنازع ہے تو میاں بیوی بچوں کے سامنے کبھی بحث مباحثہ نہ کریں۔ ہمیشہ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے، کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی سخت بات ہے، تو الگ کمرے میں جا کر بچوں کے سامنے کبھی آپ کے درمیان کوئی ٹینشن، کوئی کھنچاؤ، کوئی آواز، بلند آواز سے بات کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہمارے بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح 40 سال رہا، لیکن اس 40 سال میں ہمارے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ تدفین کے بعد لوگ امام احمد کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا کہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ تو امام احمد نے فرمایا کہ یہ جب کبھی ناراض ہوتی تھی، غصہ ہوتی تھی، تو میں خاموش ہو جاتا تھا، اور اگر کبھی میں غصہ ہوتا تھا تو یہ خاموش ہو جاتی تھی۔ بخدا یہ سونے سے لکھے جانے والی بات ہے، اور یہ میرا خود پرسنلی آزمودہ نسخہ ہے کہ اگر آپ دونوں میاں بیوی ایک وقت پر غصے ہوں گے، تو میں نے کہا نا کہ غصے کے وقت آپ کی شخصیت اور آپ کے دماغ یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، لاجک کام نہیں کرتی، توجیہ کام نہیں کرتی، کوئی آرگومنٹ کام نہیں کرتا۔ اگر ایک ہی وقت میں دونوں گرم ہو گئے تو اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلے گا۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جب ایک غصہ ہو تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں، مسلمان گھرانہ جو بھی ہو، آرگومنٹس ہوتے ہیں، کنفلکٹ ہوتے ہیں، چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کبھی اوپر نیچے کوئی چیز ہوئی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول سے ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیں نسخہ، یہ پیغام کہ آپ ہمیشہ مسکرائیں۔ اور ایک موقع پر عائشہ نے کوئی بات کہی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ آج تمہاری اماں جو ہیں کچھ ناراض ہیں، کسی بات کے اوپر اپسیٹ ہیں، تو مسکرا کر آرام سے چیز کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک فرد اپنی بیوی کی شکایت لے کر پہنچا، جب گھر پہ دروازہ بجایا تو اس نے دیکھا کہ اندر سے ان کی بیوی کی آواز آ رہی ہے غصے کی، تو وہ واپس جانے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پوچھا کہ واپس کیوں جا رہے تھے؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی کا مسئلہ آپ کے گھر لے کر آیا تھا، میں نے جب آپ کے گھر سے بھی اسی طرح کی آوازیں سنی تو میں نے کہا بھائی آپ میرا کیا مسئلہ حل کریں گے، آپ کا تو اپنا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے بڑی خوبصورت بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو میری بیوی ہے نا، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ جو میری بیوی ہے یہ میرے گھر کا خیال کرتی ہے، یہ مجھے کھانا پکا کر دیتی ہے۔ یعنی یہ بات، آپ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی کوئی ایک بات بری لگے، یا بیوی کو شوہر کی کوئی ایک بات بری لگے، لیکن اس کے 1000 اچھے پہلو بھی ہوں گے۔ بعض اوقات ہم ایک خراب پہلو کی وجہ سے باقی تمام اچھائیوں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو اگر کبھی کوئی شکوہ شکایت ہو تو آپس میں یعنی بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک اگر اس وقت غصے میں ہے تو دوسرا اس وقت ٹھنڈا رہے۔ پھر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جب کبھی بھی آپ کو کسی سے گھر میں کوئی شکایت ہو تو آپ برائے مہربانی اس فرد کو اس کے بارے میں بتائیں کہ تمہاری یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ افیکٹ، پریشر کوکر افیکٹ، کہ ہم چیزوں کو پکنے دیتے ہیں۔ مجھے شکایت ہے کسی سے لیکن میں کوئی بتاتا نہیں اس کو، بچے کی ایک عادت مجھے پسند نہیں ہے، یا بیگم کی کوئی ایک عادت مجھے پسند نہیں ہے، یا بیگم کو شوہر کی کوئی ایک عادت پسند نہیں ہے،
تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جب خاص طور پہ آج کل کے حالات میں ہمیں اتنا وقت ساتھ گزارنا ہے، تو پیار سے، محبت سے اگر ہم ایک دوسرے کو بتا دیں کہ آپ کی فلانی چیز جو ہے اس سے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ یہ بات اس طرح سے کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح سے کر لیں تو ہم زیادہ بہتر انداز میں چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کو بتا دیں آرام سے، پیار سے، تو اس کے نتیجے میں شاید ہم بہتر ماحول اپنے گھر کا پیدا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنی غلطیوں پر بھی نظر رکھیے. ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کی غلطیاں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سامنے والے کو کوئی ایکسکیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اپنے آپ کو ہم 100 ایکسکیوز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ذرا سوچئے کہ کہیں جو بھی سچویشن گھر میں ہو کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، شاید میں نے کوئی، سب سے پہلے تو اپنا احتساب کیجئے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کے سے پوچھئے کہ کہیں اس سارے معاملے میں نے تو کوئی غلطی ایسی نہیں کی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے گھر کے ماحول میں ایک خرابی پیدا ہوئی ہے. اور ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ساری چیزوں سے واقف ہے، تو ہمیں اس کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے. اسی سے دعا بھی کیجئے کہ وہ ہمارے گھر کے ماحول کو بہترین ماحول بنائے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. سورہ نور کی آیات کہ یہ ہے مسلمان گھر کہ جہاں سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی آوازیں آتی ہیں. ہم اپنے گھروں کو ایک مثالی اسلامی گھر بنانے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں، ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. ہمارے گھر وہ گھر ہوں کہ جب قرآن آپ کے گھر میں پڑھا جائے گا تو فرشتے آپ کے گھر کو گھیر لیں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے خاص مخصوص فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے. تو ان کا یہ بڑا شوق ہے کہ کوئی قرآن پڑھے تو فرشتے جمع ہوتے ہیں اور باقی فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں. اپنی نمازوں میں قرآن کو پڑھیے، اور بلند آواز کی جو نمازیں ہیں انہیں بلند آواز میں پڑھیں تو فرشتے آپ کے گرد جمع ہوں گے. آپ کے گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان سے اس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین سے ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اپنے گھروں کو نور سے بھریے، برکتوں سے بھریے. رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوشش یہ کیجئے کہ آپس کے دلوں کو جوڑنے کی بات کیجئے، کوئی سخت بات نہ کیجئے. ایک دوسرے کے گھر والوں کے حوالے سے اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر، بیوی شوہر کے گھر والوں کے حوالے سے، شوہر بیوی کے گھر والوں کی سخت بات کر دیتے ہیں. واللہ اپنے الفاظ کو میٹھا کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نرمی ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور سختی ہر چیز میں کڑواہٹ پیدا کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو مثالی گھر بنا سکیں، اپنے گھروں کو نور سے بھر سکیں، اپنے گھروں کو برکتوں سے بھر سکیں، اپنے مسائل کو ہم خود حل کر سکیں. اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم ایسا خاندان چھوڑ کے جائیں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم اللہ سے یہ کہیں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یا اللہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں نے اپنی زندگی کو بہترین انداز میں تیرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارا ہے. اور اس دن ہم ایک ہی آواز سننا چاہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.